بوڑھی ماں۔ شام ڈلے جب رات کی دلہن تیزی سے اپنی سیاہ گھنیری زلفیں شہر پر تیزی سے پھیلا کر دن کے اجالے کو چاٹ رہی تھیں، سورج تانبے کی پلیٹ کا رنگ دھارے مغرب کے اس پار غوطہ لگا رہا تھا۔ میں دن بھر کا تھکا ہارا اپنی گلی میں داخل ہوا۔ سارا دن مختلف مزاج کے لوگوں سے ملنے، ان کی باتیں مسائل سننے کے بعد میرے اعصاب شدت سے آرام طلب کر رہے تھے۔ میں آرام دہ بستر کے تصور سے گھر کے سامنے رکا تاکہ آرام کر کے اپنے بکھرے منتشر اعصاب کو نارمل کر سکوں۔ میں کار سے اتر کر اپنے گھر کے مین گیٹ کی طرف بڑھا تو گلی کا سیکیورٹی گارڈ تیزی سے میری طرف لپکا۔ اس کا اس طرح بلا اجازت میری طرف آنا نارمل حالات کی نشاندہی نہیں تھا، کیونکہ عام حالات میں وہ اس طرح نہ کرتا تھا۔ میں ڈور بیل بجا کر رک گیا اور اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ سیکیورٹی گارڈ شرمندہ سا میرے قریب آ کر جھک کر بولا، سر میں آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ میں نے کبھی بلا وجہ آپ کو تنگ بھی نہیں کیا، لیکن سر پچھلے کئی دنوں سے ایک معذور بوڑھی عورت ویل چیئر پر آپ سے ملنے آتی ہے۔ آپ گھر پر موجود نہیں ہوتے، وہ آپ کا پتہ کر کے چلی جاتی ہے۔ آج جب آئی اور آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو میرے پاس آ کر بولی، بیٹا میں ایک بیوہ معذور پریشان عورت ہوں، بہت بڑی مصیبت میں ہوں، خدا کے لیے میری مدد کرو اور میری ملاقات پروفیسر صاحب سے کروا دو۔ شروع میں تو میں نے ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن بوڑھی عورت منتیں ترلے کرنا شروع ہو گئی، بلکہ زاروں کے تار رونے لگی کہ کاش میرا بیٹا ہوتا تو وہ میری مدد کرتا۔ اس کی پریشانی دیکھ کر سر میں نے اس کو اپنے چھوٹے سے کمرے میں بٹھا لیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں گے تو اس کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ ابھی آپ تھوڑا آرام کر لیں تاکہ بعد میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں۔ میں نے تھوڑا دور اس کے چھوٹے کمرے کی طرف دیکھا جہاں دروازے سے ایک بوڑھی عورت کا چہرہ جھانک رہا تھا۔ بیچاری امید بھری نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت زار دیکھ کر میں نے اشارہ کیا کہ جا کر ابھی اس پریشان حال عورت کو لے کر میرے پاس آؤ۔ میں نے سوچا بیچاری کی بات سن کر پھر آرام کر لوں گا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ آنے والی عورت واقعی بہت زیادہ پریشان ہے۔ میرے ہاں کرنے پر سیکیورٹی گارڈ دوڑتا ہوا گیا اور جا کر ویل چیئر پر موجود بوڑھی عورت کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا، گھر میں چائے پانی کا کہا اور کرسی پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں بوڑھی عورت میرے سامنے آ گئی۔ وہ ممنون نظروں اور الفاظ کے ساتھ میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں شفیق نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ میں اس کو بولنے کا بھرپور موقع دینا چاہتا تھا تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں نے اس کی بات توجہ دھیان سے سنی ہے۔ ساتھ میں چائے پانی وغیرہ سے اس کی تواضع بھی کرنا چاہ رہا تھا۔ بوڑھی عورت نے بات چیت کا آغاز کیا، بیٹا میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ پچھلے کئی دن سے امید کی کرن کی تلاش میں آپ کے گھر کے چکر لگا رہی ہوں۔ میں اس بھری کائنات میں آسمان کے نیچے اکیلی ہوں اور میری جوان بیٹی۔ ہم دونوں کے علاوہ اس جہان میں ہمارا کوئی نہیں ہے۔ میں اسکول ٹیچر ہوں، 35 سال سے گورنمنٹ اسکول میں نوکری کر کے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال رہی ہوں۔ میرا مسئلہ پریشانی کوئی اور نہیں، میری اپنی بیٹی ہے۔ میری حالت زار پریشانی کی وجہ میری بیٹی ہے۔ میرا دشمن کوئی اور نہیں، میرا اپنا ہی خون ہے، جس نے میری زندگی کو جہنم سے بڑھ کر عذابناک بنا کر رکھ دیا ہے۔ میں سمجھا بوڑھی عورت کی بیٹی کسی عشق معاشقے کے چکر میں پڑی ہوگی، لہٰذا بولا، آپ اس کی شادی اس کی مرضی کی جگہ کیوں نہیں کر دیتی؟ اس کی زندگی ہے، اس کو اپنی مرضی سے گزارنے دیجیے۔ تو بیچاری بولی، جب تک آپ میری پوری بات نہیں سنیں گے آپ کو میرے مسئلے کی سمجھ نہیں آئے گی، لہٰذا برائے مہربانی میری ساری بات توجہ اور تفصیل سے سن لیں۔ اگر بیٹی اپنی پسند کی شادی کر لے تو میں تو شکرانے کے نوافل پڑھوں۔ میں تو اس کو ہر روز کہتی ہوں کہ تم جس سے شادی کرنا چاہتی ہو کرو، اپنی زندگی کا آغاز کرو، لیکن اس کے مستقبل کے حوالے سے خیالات، منصوبے بہت مختلف ہیں۔ میں تو ان والدین پر رشک کرتی ہوں جن کی بیٹیاں جوان ہو کر کہتی ہیں کہ میں فلاں لڑکے کو پسند کرتی ہوں، میری اس سے شادی کر دیں۔ میرے حلقے میں اگر کسی دوست کی بیٹی ایسی فرمائش کرتی ہے تو میں فوراً مشورہ دیتی ہوں کہ اس کی مرضی کی شادی کرا کے اپنی جان چھڑاؤ، لیکن میرے ساتھ تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے۔ میں پریشان نظروں سے بوڑھی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا جو باطنی کرب کی وجہ سے لرز رہی تھی۔ بوڑھی عورت
ماں کی بے بسی مجھے بھی کاٹنے لگی کہ بیوہ ماں جس کی ایک جوان بیٹی ہے وہ بڑھاپے میں ماں کا سہارا بننے کی بجائے اس کو در در کے دھکے کھانے پر مجبور کر رہی ہے۔ میں اس کیس کو عام سا عشق معاشقے کا مسئلہ ہی سمجھ رہا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ الٹ ہی نکل رہا تھا۔ میں بولا ماں جی آپ کی بیٹی کو کوئی لڑکا پسند نہیں آتا؟ تو ماں نے مجھے حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے پر مجبور کر دیا۔ نہیں بیٹا، وہ اب تک 7 لڑکوں کو پسند اور منگنیاں کر چکی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد ہی منگیتر سے بور ہو کر اس کو ٹھکرانے کا اعلان بغاوت کر دیتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ 7 منگنیاں توڑ چکی ہے۔ اس کا مطلب تمہاری بیٹی نفسیاتی مریضہ ہے۔ یہ تو اب نارملٹی اور پاگل پن ہے۔ لڑکیوں کی تو جان جاتی ہے کہ وہ ہر ممکن اپنی منگنی رشتے کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ کیسی عجوبہ لڑکی ہے جو پے در پہ 7 منگنیاں اپنی مرضی کی کر کے توڑ کر اگلے عاشق کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ کیس بہت دلچسپ ہو گیا تھا۔ میں دلچسپ نظروں سے ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر میں بولا ماں جی واقعی حیران کن مسئلہ ہے۔ آپ بتائیں آخر آپ کی بیٹی کو کوئی نفسیاتی مسئلہ، عصبی، جنات کا سایہ یا اور کیا ہے؟ تو ماں بولی بیٹا میری بیٹی بلا کی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی ہے۔ اس کا بے مثال حسن ہی اس کا دشمن ہے۔